تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ تیسری صفت اہل ایمان کی بتائی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے، اپنا گھر کا سارا مال لا کر نبی کے جھولی میں ڈال دیا، نبی کو دے دیا، اور فرمایا کہ میں صرف اللہ اس کے رسول کا نام گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بتایا کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو تو وہ کبھی مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر اس کو مسجد کے لیے وقف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ یہودی سے میٹھے پانی کا منہ بولے داموں میں کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں جنگ کے لیے ضرورت پڑ گئی مال و اسباب کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے اعلان کرنے پر کھڑے ہوتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ میری طرف سے 200 اونٹ لکھ لیجئے، پھر اعلان کرنے پر کھڑے ہوتے ہیں 400 اونٹ لکھ لیجئے، پھر اعلان کرنے پر کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے 800 اونٹ لکھ لیجئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو آخر میں بولنا پڑا، کہنا پڑا عثمان اب بیٹھ جاؤ، کسی اور کو تو موقع دے دو، کوئی اور بھی اپنا مال خرچ کرے۔ حضرت عثمان وہ ہے کہ مدینہ میں جب قحط پڑ گیا تو 1000 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے مدینہ روانہ کر دیے تاکہ مدینہ میں قحط ختم ہو اور یہ راشن مدینہ کے لوگوں میں تقسیم ہو، اس کو خرچ کیا جائے۔ تو صحابہ نے تو اس طرح اپنا مال لٹایا ہے، صحابہ نے تو اس طرح اپنا مال اللہ کے راستے میں دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور زکوٰۃ جو جس پر بنتی ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ دے کر انسان اپنے مال کو جو ہے پاکیزہ بنائے، اپنے مال کو جو ہے اللہ کی امان میں دے اور اللہ کی حفاظت میں دے دے، تو اپنے مال کی جو ہے مسلمان جو ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے لیے وعیدیں آئی ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا یہ مال ایک بہت بڑے سانپ اور اژدہے کی صورت میں آ کر اس کو ڈنک مارے گا، اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو سمیٹ سمیٹ کے رکھتا تھا، جس کو تو گن گن کے گھر میں رکھتا تھا، تو نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، آج میں وہی مال ہوں، تجھ پر مجھے اللہ نے مسلط کر دیا ہے۔ تو اپنے مال کی انسان زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ مال کہیں نہ کہیں لگتا ضرور ہے، بیماری میں لگے گا، حادثے میں لگے گا، کسی اور پریشانی میں لگے گا، ڈاکہ ڈل جائے گا، چوری ہو جائے گا، تو اس طرح مال نکلتا رہے گا۔ لیکن اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، سال کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے، تو اس کا یہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور بلا وجہ خرچ ہونے سے بچ جاتا ہے، بیماریوں سے اللہ بچا دیتا ہے، حادثات سے اللہ بچا دیتا ہے، چوری سے بچا دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنے مال کی جو ہے زکوٰۃ دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ کے راستے میں بھی وہ مال خرچ کیا جائے جو انسان کو خود پسند ہو، جس پر انسان کی طبیعت خود مانوس ہو، ایسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اگر مثال کے طور پر مجھے دے، آپ کو کوئی وہ چیز دے تو آپ کو وہ چیز پسند آئے، ایسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم اللہ کے راستے میں وہ چیز دیتے ہیں جو سب سے خستہ حال ہو۔ اللہ کے راستے میں وہ نوٹ خرچ کریں گے جو دکان والا بھی نہیں لیتا، جو فقیر بھی نہیں لیتا، وہ جیب میں ہم سائڈ میں رکھ دیتے ہیں کہ بھئی مسجد میں کبھی اعلان ہوگا، کوئی دینی ادارے کا کوئی شخص آ گیا، ہم اس کو یہ نوٹ دے دیں گے۔ تو یہ تو ہماری حالت ہے عوام الناس کی۔ ایسا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں جو کسی کام کا نہ ہو، جو نوٹ استعمال کے قابل نہ ہو۔ ابھی یہ جو سیلاب کے لیے مال جمع ہوا، راشن جمع ہوا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں، لوگوں نے اپنے گھروں کا صفایا کیا، سالہ سال کے جو کپڑے پڑے ہوئے تھے پھٹے پرانے وہ لا کے مسجد میں جمع کرا دیے۔
اور ایسے کپڑے تھے کہ جو کسی کو دیتے ہوئے بھی دینے والے کو شرم محسوس ہو، وہ آگے سے کیا کہے گا کہ اہل سنت ویلی خیر والے یہاں آئے تھے اور انہوں نے یہ مال ہمیں دیا ہے، یہ کپڑے ہمیں دیے ہیں، جس کی شلوار پھٹی پرانی ہے، قمیض اس کا ہے نہیں، قمیض ہے تو شلوار نہیں ہے، اور ایسے ایسے کپڑے، ایسی ایسی چیز اللہ کے نام پر ہم نے دے دی۔ اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں وہ مال دیا جائے جو انسان کو خود بھی پسند ہو، جو انسان کی طبیعت جس پر خود بھی مانوس ہوتی ہے، ایسا مال اللہ کے راستے میں دیا جائے، وہ اللہ پسند کرتا ہے، اس پر اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ جس نے ایسی بے تکا مال دیا اور اللہ کے راستے میں ایسی خرچ کیا، پھر اس اللہ تعالیٰ بھی انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، اس نے کس نیت سے خرچ کیا اور کیا اس کے ارادے تھے۔ تو اللہ کے راستے میں انسان خرچ کرے، سر و علانیہ، چھپ کر بھی کرے، اور یہاں تک آتا ہے کہ ایسے دائیں ہاتھ سے مال خرچ کرو کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا شخص جو اس طرح مال خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت اس شخص کے لیے بتائی ہے۔ وعلانیہ، اور اعلانیہ بھی خرچ کرو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے اعلانیہ خرچ کیا کہ میں نے اپنے گھر کا سارا مال دے دیا۔ حضرت عمر نے آ کر کہا کہ میں نے اپنے گھر کا آدھا مال دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں وقف کر دیا۔ یہ سارے اعلانیہ تھے، لوگوں کو پتہ چلا، نبی نے بتایا اور لوگوں کے سامنے انہوں نے خرچ کیے۔ تو اعلانیہ بھی خرچ کیا جائے، اس میں ریاکاری کی نیت نہ ہو، اس نیت سے اعلانیہ خرچ کیا جائے کہ لوگوں کو ترغیب ہو، میں خرچ کروں گا، مجھے دیکھ کے دوسرا بھی خرچ کرے گا، مجھے دیکھ کے دوسرے مسلمان کو بھی حوصلہ ملے گا، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اس نیت سے جو ہے ریاکاری کر کے بھی، اعلانیہ جو ہے ظاہر کر کے بھی جو ہے خرچ کرنا، اس کی بھی جو ہے قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی اس کی جو ہے روایتیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے چھپ کر بھی جو ہے مال خرچ کیا جائے، اعلانیہ بھی خرچ کیا جائے۔ یرجون تجارت لن تبور، تو یہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے چھپ کر ظاہراً یہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں نقصان نہیں ہے، اللہ کے ساتھ وہ تجارت کر رہے ہیں، اللہ ان کے مال کو جو ہے قبول کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں دے کر، اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ جو ہے نفع بخش سودا کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن آخرت میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔